हैं बहुत ही हमारे खास मेहमान, बहुत स्पेशल मेहमान, सबको सलाम करता हूं। वालेकुम सलाम। और डॉक्टर महमूना मुर्तजा मलिक हैं, आसिफ सईद साहब हैं, और सर आप हमारे बहुत ही माशाल्लाह सीनियर, और मुझे आप इनका बड़ा इंतजार रहता है इसलिए कि ये कभी कभी आते हैं और फिर जल्दी जल्दी चले जाते हैं। अल्लामा हसन रिजवी साहब कैसे हैं आप सर? खैरियत से हैं? हम जिक्र कर रहे हैं इमाम हसन का आज, और यकीनन उनकी पैदाइश का दिन है, और हम लोग चंद बातें हैं जो उनके बारे में सुना करते हैं, और मैं आज ये चाहता हूं कि हम कोई ऐसी बात करें जो हमने पहले ना सुनी हो। जैसे मैंने एक एंगल से, मुबाहले का वाकया है, तो एक एंगल ये सोचा कि जब आप किसी चीज को हल करने जाते हैं, किसी मसले के लिए या किसी से बात करने जाते हैं, तो अक्सर घर के बड़े जाते हैं साथ, लेकिन ये बहुत कम है कि आप बच्चे जो हैं वो आपके साथ जाएं कि जी वो बात नहीं कर पाएंगे या डिस्ट्रैक्शन होगी बात में, तो बच्चों को घर छोड़ते हैं और बड़े निकलते हैं। लेकिन जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबाहले के लिए गए तो यकीनन बीवी फातिमा तो ज़हरा, इमाम अली को तो साथ लेकर गए, और साथ इमाम हसन और हुसैन भी थे। इसके पीछे क्या आपको अल्लामा साहब लॉजिक क्या समझ आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुबाहला जो था जी, ये मुकाबला था बद्दुआ का। जी, ईसाई राहिब आए थे 70 नजरान से, सही, उन्होंने मुबाहिसा किया हुजूर से, जी, जवाब दे सके नहीं जी, उनको ख्याल था हम राहिब हैं, हमारी दुआ कबूल होती है, तो उन्होंने कहा हम मुबाहला करते हैं। सही, यानी हम दोनों दुआ करेंगे, अल्लाह दुआ करेंगे, जो झूठा है उस पर अल्लाह का अजाब उतरे। सही, तो यानी ये बद्दुआ का मुकाबला था। सही, किसकी दुआ कबूल होती है? ठीक, तो सारा मसला क्या था कि दुआ किसकी कबूल होती है? सही। अब देखिए दुआ क्यों कबूल नहीं होती, सवाल ही पैदा होता है। हम तो अल्लाह के पैदा किए बंदे हैं, बिल्कुल, और उसने खुद कहा है मांगो मुझसे, फिर क्यों कबूल नहीं होती? बिल्कुल, सिर्फ एक वजह है, और वो है हमारे गुनाह। बिल्कुल सही, क्योंकि हमारे दरमियान, खुदा के दरमियान हमारे गुनाह हायल हैं, इसलिए हमारी दुआ कबूल नहीं होती। हम उसकी बात नहीं मानते, वो हमारी बात नहीं मानता। ये है असल में। सही। अब क्यों ले गए इमाम हसन इमाम हुसैन को? एक तो वो बच्चे थे, सही, मासूम, बच्चे तो वैसे ही मासूम होते हैं, ठीक है, तो गुनाह का सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इमाम हसन जो हैं वो आये ततहीर के मिसदाक हैं। चादर में हुजूर ने जो लिए हैं, जी, हजरत अली को लिया है, हजरत फातिमा को लिया है, और इमाम हसन इमाम हुसैन को लिया है। सही। फिर अल्लाह ने यह आयत भेजी कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। अल्लाह ने इस बात का इरादा कर लिया है कि अहले बैत रसूल तुम्हें हर किस्म की गंदगी और गुनाह से दूर रखेंगे, वो युतahhirakum तत्हीरा, तुम्हें ऐसा पाक रखेंगे जो हक है पाक रखने को। सुभान अल्लाह, उससे इसमें साबित हो गई। सही, इसमें साबित हो गई, क्योंकि जब हज़रत मरियम के लिए तो कुरान ने एक दफा कहा कि वत्तहरा के इन्नल्लाह अस्तफा के वत्तहरा के, अल्लाह ने तुझे पाक रखा। तो सारी उम्मत मानती है कि हज़रत मरियम जो थी मासूम थी। बेशक, बेशक। इनके लिए तो फरमाया युतahhirakum तत्हीरा, तुम्हें ऐसा पाक रखा है जो हक है पाक रखने का। सुभान तो मासूम क्या है, बात, क्या मासूम, बिल्कुल सही। तो अब जब एक तो बच्चे वो मासूम, फिर ये आयत तत्हीर के मिसदाक, फिर मासूम डबल। अब जब ये दुआ करेंगे तो इनकी दुआ कैसे हो सकती है? सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। डॉक्टर साहब आप कुछ जिक्र करेंगी इमाम हसन के बारे में? आज हम जिक्र कर रहे हैं, चाहते हैं कि आप कुछ बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 3 हिजरी में आपकी विलादत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली शख्सियत थे जिनके कानों में ये खबर आई, और आप एकदम वक़्त जज्बात से आप तशरीफ ले गए सैयदा फातिमा के पास और फरमाया कि कहाँ है बच्चा, और आपने अपनी घुट्टी लगाई, अपने लुआब दहन से उन्हें घुट्टी दी, और सैयदना अली से पूछा कोई नाम रखा है? तो सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 2 नाम फरमाए। पहले फरमाया हर्ब, जिसका मतलब है जंग, दूसरा फरमाया हमजा, जो अपने चचा थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इनका नाम हसन रखता हूँ, मुझे हुक्म दिया गया है ये नाम तब्दील करने का, यानी कि इनका नाम भी इल्हामी है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। ये बहुत एक नई बात जो मैंने, नाम इल्हामी है। सुभान अल्लाह। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह है, मुशाबहत इस कदर है, सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत जैसी उनकी सूरत बहुत मिलती थी, और उनसे भी ज्यादा, यानी वालिदा से भी और नाना से भी इस कदर शबीह थी कि आपको शबीह रसूल कहा जाता था। सुभान अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा। और आपने इनके बारे में फरमाया कि हसन ने मेरी सूरत भी ली है और मेरा इल्म भी लिया है। सुभान अल्लाह, यानी जो हिल्म है इनमें
حضرت حسن کے مزاج میں حلم، آپ نے حلم حلیم کہتے ہیں، حلیم، بردباری، بالکل، جو پیشنس، وہ جو حلم ہے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ واقعہ ہوا، جو یہ واقعہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا کہ جب خلافت کا وقت آیا تو اختلاف تھا، حضرت حسن کو پورا اہل مدینہ اور مسلمان ان کے ہاتھوں پہ بیعت کیے ہوئے تھے اور چاہتے بھی تھے، تو سیدنا معاویہ نے لکھا کہ آپ کے والد اور میرے میں اختلاف تھا اور یہ آپ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیں۔ حضرت حسن نے جب اختلاف بڑھتا دیکھا تو خطبہ دیا۔ اب اس میں ضبط ملاحظہ کیجئے، فرماتے ہیں کہ ہمارے اگلوں سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، صحیح، ہمارے پچھلوں سے تم نے خون ریزی دیکھی ہے، صحیح، اگر معاویہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا حق ہے تو ان کو پہنچا، صحیح، اور اگر یہ میرا حق ہے، یعنی سب لوگ جانتے ہی تھے، جی ہاں، تو میں نے ان کو بخشا۔ سبحان اللہ، کیا بات کی، کیا بات ہے۔ اسی وقت امیر معاویہ نے خطبہ دیا کہ یہ جوان مرد، یہ ابو محمد، ان کی کنیت ابو محمد تھی، یہ ابو محمد ہی کہہ سکتے ہیں، اور اس بات کا احترام انہوں نے بھی کیا ہمیشہ۔ لیکن سیدنا حسن اس کے بعد اپنے بال بچوں کو لے کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور 48 سال عمر انہوں نے پائی، مدینہ منورہ میں ہی پھر رہے، کبھی کسی سے، یعنی لوگ ان سے فیصلے کراتے تھے۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سید کا لقب دیا۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی ہستی جب موجود ہو تو پھر کسی اور کی کیا ضرورت پڑتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ یہ میرا بچہ، سبحان اللہ، یہ سید ہوگا، سید کا مطلب آقا ہے، سردار، بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، یہ میرا بچہ سید ہوگا اور یہ دو گروہوں میں صلح کرائے گا۔ اور جب وہ گود میں تھے، صحیح، جب یہ پیدا ہوئے، جب یہ گود میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی ان کے لیے دی۔ بہت شکریہ۔ آصف بھائی جی، آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ محترمہ نے اور علامہ صاحب نے تو اس پر نظر ڈال ہی دی، آپ دیکھیں کہ جن کی تربیت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں اور جو مولا کائنات کی اولاد ہوں، سیدہ فاطمہ الزہرا جن کی ماں ہو، تو ان کے مقام و مرتبے کا میں اور آپ تو اندازہ لگا ہی نہیں سکتے، اور ان کی تربیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہو اور مولا کائنات کی گود میں ہو تو ان کا کیا عالم ہوگا۔ آج کے نوجوانوں کے لیے میں ایک چیز صرف، کیونکہ ہمیں اگر تھوڑا سا جاہو جلال مل جائے، شہرت مل جائے، تو ہم اپنا سینہ چوڑا کر لیتے ہیں، ہم اللہ کی مخلوق پر شفقت کی نظر کو ہٹا لیتے ہیں، رحم دلی کو ہٹا لیتے ہیں۔ ایک دفعہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ گزر رہے تھے تو چند فقیر لوگ، غریب مساکین لوگ سڑک پر گلی کے کنارے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ آپ کو دعوت دی کہ اے حسن ہمارے ساتھ بیٹھ جائیے، کھانا کھائیے۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ فقیر ہیں، یہ غریب ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ مکمل کھانا تناول، جو اناج جو کھانا وہ کھا رہے تھے، جو روٹی وہ کھا رہے تھے، وہی آپ نے بھی تناول فرمائی۔ اچھا، کھانا کھانے کے بعد ان کو اپنے ساتھ لیا اور ساتھ لے کر اپنے دولت خانے پر تشریف لے کر آئے اور پھر ان کی باقاعدہ دعوت کی، ان کو کھانا بھی کھلایا اور ان کو لباس تحفے میں بھی پیش کیا۔ اب اگر اس واقعے سے یا اس حدیث سے ہمیں بات کیا پتہ چلی کہ اگر غریب غربا لوگ، آپ کا صبر اتنا، آپ کا حلم اتنا، آپ کی بردباری اتنی، آپ کی تربیت ایسی ہے کہ آپ سے جو کمتر لوگ ہیں انہوں نے آپ کو دعوت دی تو دعوت کو آپ نے قبول کر لیا۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، اور اگر ان بزرگوں کے جو ہم ایام مناتے ہیں، اس کا مقصد بھی ہمارے نزدیک یہی ہونا چاہیے کہ ان کی سیرت سے ہم کچھ سبق اخذ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ فائدہ نہیں ہے اگر ہم ذکر کر کے عمل نہیں کرتے تو پھر کچھ بھی نہیں ہمیں حاصل ہوتا۔ اسی طرح آپ اپنی ماں کے اتنے فرما بردار ہیں کہ آپ کبھی بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ آپ سے بی بی فاطمہ نے پوچھا، بیٹا میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو آپ نے عرض کی، اماں جان میں اس غرض سے نہیں کھاتا، ہو سکتا ہے کہ آپ کا کسی چیز پر دل ہو اور میں اس کو کھا لوں تو آپ کی حق تلفی اور بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ ماں کے ادب کا مقام ہے۔ تو ان کی سیرت سے، ان واقعات سے، ان احادیث سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے اسلاف ہے، ہمارے رول ماڈل یہ ہے۔ جب تک اب امت ان کے طریقہ کار پر چلتی رہی، امت صراط مستقیم پر رہی اور کامیاب بھی رہی۔ جب امت نے اس چیز کو چھوڑ دیا تو آج عالم اسلام اور مسلمان کام کریں گے۔ یقیناً آپ کی بات بالکل بجائے۔ جی جی کعبہ نے جی کہ یہ ہمارے واسطے نمونے عمل ہیں۔ جی ہاں، امام کے معنی یہی ہے جی جی، جو آگے ہو، جو رول ماڈل ہو،
یہ ہمارے واسطے نمونے عمل ہے، کیونکہ یہ ان کا عمل جو ہے عین قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ تو علامہ صاحب ہم لوگ ذکر کرتے ہیں، ہم لوگ ان کے بارے میں سنتے ہیں اور تمام لوگ جانتے ہیں سردار جنت ہیں، اور بہت سے لوگ کلیم بھی یہ کرتے ہیں کہ محبت بے انتہا ہے ان سے، لیکن عمل میں نظر نہیں آتی وہ محبت، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے محبت کا زبانی دعویٰ تو کرتے ہیں، جی زبانی دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے، لیکن دل میں اگر سچی محبت ہو واقعی تو انسان جس کی محبت کرتا ہے اس کی اطاعت بھی کرتا ہے۔ اس کی مثال دوں میں آپ کو، آپ کا بچہ ہے جی، وہ کہتا ہے جی آپ رات کے وقت کہتا ہے جی آپ ٹافی لائیں، اب بے وقت، لیکن آپ اس کی ہر بات مانتے ہیں؟ جی ہاں، جی ہاں، بچے کی بات ہر بات مانتے ہیں، کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ آپ اس کی سچی، آپ کے دل میں اس کی محبت ہے ظاہر، وہ جو کہے گا وہ مانیں گے۔ بالکل، محبت کا دعویٰ فقط نہیں ہے، واقعی محبت ہے۔ جی ہاں، اگر واقعی قرآن نے کہا ان کنتم تحبون اللہ، اے رسول کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یعنی واقعی جی، فاتبعونی، تو میری یعنی رسول سے میری میری پیروی کرو، میری پیروی کرو۔ سبحان اللہ، محبت وہ ہے کہ جو اطاعت کرائے۔ بالکل صحیح، محبت کا دعویٰ کرنا اتنا ہی سچا ہے جتنا میں رسول کی اطاعت کرتا ہوں، اللہ کی اطاعت کرتا ہوں۔ تو یقیناً جو لوگ اطاعت کرتے ہیں دعوے کی بجائے وہ یقیناً زیادہ قریب ہوں گے، مجھے محبت ثابت ہو گئی نا۔ صحیح، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے رسول کہہ دو کہ تم میری، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تو یحببکم اللہ، خود خدا تم سے محبت کرے گا۔ سبحان اللہ، اصل کیا میں بات ہے، جی ہمارے پاس یہ نا دعوی محبت ہے، اس پر دلیل نہیں ہے۔ یہ ایک بات نظر آتا ہے کہ لوگ جذبات میں جی دعوے کرتے ہیں، لڑنے مرنے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن جب آپ عمل سے توڑ کر جائیں گے مارنے کو، مگر اطاعت نہیں کریں گے، آپ میڈیا کے بندے ہیں نا، جی آپ کو ڈراموں فلموں کا پتا ہے، جی ہاں، اس میں یہ آئی لو یو ڈائلاگ کتنا مین کرتا ہے، جی ہاں، جی ہاں، یہ کہا اور 3 گھنٹے کے بعد وہ بھی محبت بھی ختم، وہ سارا کچھ ختم، اگلا رول شروع۔ بالکل صحیح، محبت جس سے ہوتی ہے آپ محبوب کے انداز میں ڈھل جاتے ہیں، سبحان اللہ، کیا محبوب بات، کی سیرت آپ کے اندر آ جاتی ہے، آپ محبوب کا خفا ہونا کسی طور برداشت نہیں کرتے، کیا بات ہے، آپ محبوب کو راضی کرنے کے لیے چاہے آپ کو خود کو تکلیف دینا پڑے آپ ہاں، تکلیف دیتے ہیں، اور یہ محبت اطاعت ہی کا دوسرا اور نام ہے۔ عام زندگی میں بھی جب آپ دعویٰ کرتے ہیں کسی سے محبت کا تو یقیناً اگر آپ اس سے پورا نہ ہوتے ہیں تو اگلا بھی کہتا ہے کہ نہیں تم محبت نہیں کرتے، تم بالکل، جھوٹ بول رہے ہو۔ دیکھو جی کسی کو ماننے، جی کسی کو ماننے کے معنی اللہ کو ماننے، رسول کو ماننے، امام حسن کو ماننے، جی، ماننے کے معنی ہے اس کی بات ماننا۔ یعنی کہ ان کی بات کو ماننا، اگر آپ نے بات نہیں مانی تو کیا مانا؟ میں کہوں میں آپ کو مانتا ہوں جناب، میں آپ کو مانتا ہوں، اپنا دوست مانتا ہوں، محبت کرتا ہوں، اور آپ کی کوئی بات نہیں مانوں، صحیح ہے، کبھی دوست مانیں گے اپنا؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ بہت خوب جی، امام حسن کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے اور یقیناً جنت کے سردار ہیں امام حسن، اور ہمارا فرض ہے اطاعت کرنا، انہوں نے جو پیغام چھوڑا اس کو فالو کرنا لازمی ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے ہماری لائیو ٹرانسمیشن نور رمضان۔ بہت شکریہ۔